پا رہے ہیں کہ اخذ کر پا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کیا ہے۔ جب کیس ختم کیا جاتا ہے تو بری کیا جاتا ہے، ایکوٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایکوٹل کے کیا ٹرمز ہیں وہ دیکھ لیں۔ ایکوٹل ہوا کہ جی کیس ہی ختم کر دیا تو بہت اچھی بات ہے کہ جی مطلب وہ کیس ہی نہیں تھا اس کو، لیکن اپیل جو تھی اور اپیل میں انہوں نے کہا کوئی کیس ہی نہیں بنتا ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ کیا ہو، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فیصلہ فائنل فیصلہ کیا آتا ہے۔ اور اگر انہوں نے بالکل بری کر، اب دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کسی اور کیس میں تو سزا یافتہ نہیں ہے تو ان کی تو رہائی ہونی چاہیے نا، جہاں تک میرے علم میں۔ جی ٹھیک ہے، عابد صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ اینکر پرسن اور اینالسٹ ثنا مرزا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ ثنا، جس طرح سے یہ فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے، لیکن ماہر قانون عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصلے کی نقل کا انتظار ہے، پھر سمجھ میں آ پائے گا کہ کیا کیس سرے سے ہی ختم کر دیا گیا ہے یا کہ اس میں کوئی ریمانڈ ہو سکتا ہے۔ جو ابھی تک خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا ہے۔ بہت شکریہ مہوش آپ کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ضرور مختصر فیصلہ ہے، لیکن اس میں جو موٹی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اس فیصلے کو معطل کیا گیا ہے جو کہ پچھلا تھا اور اس میں ان کو 10 سال کی سزا دی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اوپر بڑی پرانی ریزرویشن تھی اور مختلف ہائی کورٹس کا دروازہ بھی کھٹکھٹانے کی بات کی تھی، لیکن شاید ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو رہا یا شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اصل ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کے بعد خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آ سکیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں آ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف کیسز میں، آج بھی 2 ایسے کیسز تھے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ریلیف ملا۔ کچھ دن پہلے اگر لاسٹ ویک کی بات کریں تو 9 مئی کے حوالے سے 2 کیسز تھے جس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ سائفر کا جو فیصلہ ہے یا عدت میں نکاح کا جو فیصلہ ہے، یہ دونوں ایسے کیسز ہیں جو کہ بقول پاکستان تحریک انصاف کے اپنی موت آپ مر جائیں گے، لیکن اگر آپ پریکٹیکل گراؤنڈ پر دیکھیں تو ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی بھی قانونی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ایک لمبی بیٹل لڑنی ہے۔ فیصلے اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اسٹیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ بانی چیئرمین کو جیل کی سلاخوں سے باہر آنے دیا جائے گا۔ اب اس میں مسائل جو بھی ہوں، ریزرویشن جو بھی ہوں، چاہے اداروں کی ہو، چاہے حکومت کی ہو، چاہے خود پاکستان تحریک انصاف کے آپسی اندرونی مسائل ہوں، لیکن اس وقت یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی وکٹری ہے جو کیس لے کر وہ چلے، اور اس میں حکومت وقت کی بہت کوتاہی ہے کیونکہ جتنے کمزور انداز میں اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان کو صحیح معنوں میں جو حکومتی ٹیم تھی وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکی، وہ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکے، جبکہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر جا سکتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ صحیح ثنا، جی ثنا ساتھ ہی رہیے گا۔ ماہر قانون راجہ خالد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ خالد صاحب آپ کے وقت کا، کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، سائفر کیس سے بری کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جی اچھا، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، شارٹ آرڈر ہے۔ شارٹ آرڈر میں یہی ہوتا ہے کہ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر آن، اپیل از الاؤڈ اور ایکیوز فلاں آر ایکویٹڈ۔ تو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ کن گراؤنڈز پہ یا کن واقعات پہ یا کن لیگل پوائنٹس پہ یا کن لیکوناز کی بنیاد پہ، کن فلاز کی بنیاد پہ، کن ڈاؤٹس اور ڈینٹس کی بنیاد پہ ملزمان کو بری کیا گیا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے، میری جو ذاتی رائے ہے، میں اس سے پہلے بھی اس کا اظہار کرتا آیا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو سائفر کیس ہے میری رائے میں یہ پرووڈ کیس تھا، کیونکہ سائفر کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہونا، سیکرٹ ڈاکومنٹ ہونا، یہ بالکل ایک ثابت شدہ چیز تھی، اور پھر اسے پبلک کیا جانا عمران خان صاحب کی طرف سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، یہ بھی ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ تھا۔ پھر اسی طرح اس کے جو کنٹینٹس تھے انہیں مس کنسٹرو کرنا یا مس انٹرپریٹ کرنا، وہ بھی، یا غلط معنی دینا، وہ بھی ایک ایڈمیٹڈ بات تھی، اور پھر اس کی بنیاد پہ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں ڈنٹ آنا، وہ بھی ایک ایڈمیٹڈ بات تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی سائفر کو اور جو ان کا بیانیہ تھا اسے بری طرح سے ڈونلڈ لو نے رد کر دیا، جو کانگریس کا سیشن تھا جس میں وہ گئے، جس میں جا کے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، انہوں نے بری طرح سے اسے ریجیکٹ کر دیا۔
لیکن انفارچونیٹلی آج ہم نے انہیں بری کر دیا اور ہم نے ایک اختیار دے دیا اپنے حکمرانوں کو، اپنے ذمہ داران کو، کہ وہ اس طرح کی جو پاکستان کی سیکریسی ہے، جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں، جو کانفیڈینشیل فائلز ہیں، ان کی بنیاد پہ جھوٹے بیانیے ڈیولپ کر کے تو ہمارے اپنی ذات کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے اس ملک کی سلامتی کو، اس ملک کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگا دیں۔ صحیح۔ آج عدالت میں اس حوالے سے بات ہوئی کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں امریکہ پر الزام لگانے کی وجہ سے سائفر کیس کے حوالے سے، تو عدالت میں تو راجہ خالد صاحب یہ بات ہوئی کہ کس قسم کا ڈینٹ آیا، کیا وہاں پر رہنے والے یا کاروبار کرنے والے یا جو اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں کیا انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ اس حوالے سے کوئی شواہد ٹھیک سے پیش نہیں کر سکے، بار بار وکیل کو بلایا بھی گیا لیکن وہ اپنی غالباً والدہ کی بیماری کا انہوں نے وجہ دی اور وہ پیش نہیں ہو سکے، تو یہ بھی وجوہات نہیں اس فیصلے کی؟ دیکھیے، جو ہمارے اس وقت سفارتکار تھے یہ تو بیان انہوں نے دینا تھا کہ کیا ڈینٹ آیا، لیکن یہ ایڈمیٹڈ بات ہے۔ ایک عام سی میں آپ کو ایک دیاتی اور دیسی مثال دے دوں، جب الزام لگاتے ہیں وہ کوئی سبسٹینس نہیں رکھتا، وہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ مجھے بلا وجہ بلیم کیا گیا اور اپنی سیاست یا اپنے مقاصد کے لیے مجھے